اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور اذ جب آتینا ہم نے دیا کتاب، چونکہ اردو میں مؤنث ہے اور عربی میں مذکر ہے. آتینا ہم نے دی موسیٰ الکتابہ موسیٰ کو کتاب. اس سے مراد ہے اس وقت کو یاد کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. پلیز ذرا اپنا مائک بند کر لیں جن کا بھی آن ہو. ایک مائک آن ہے، اس کو بند کر لیں تو آواز ٹھیک ہو. وَإِذْ اور جب آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. وَالْفُرْقَانَ میں نے بتایا تھا اس دن بھی الفرقان کہتے ہیں. بدر کو بھی یوم الفرقان کہتے ہیں کہ وہ دن جس دن مسلمانوں اور کافروں میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ خدا تعالیٰ کس کے ساتھ ہے، مومنوں کے ساتھ یا کافروں کے ساتھ. اوبویسلی خدا تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے، اس لیے مومن غالب ہے، اس لیے بدر کا دن جو ہے وہ یوم الفرقان کہلاتا ہے. شریعت کے لیے جب الفرقان کا آتا ہے تعلیم کے لیے تو وہ ایسی تعلیم جو جھوٹ اور سچ میں تمیز کرنے والی ہو. اس لیے پھر ہم الفرقان کا اردو ترجمہ الفرقان بھی ہیں، لیکن حق و باطل میں یا جھوٹ اور سچ میں تمیز کرنے والی چیز کا بھی کرتے ہیں. تو ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل میں سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے والی چیز عطا کی. لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، انکم یقیناً تم نے، ظلمتم تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں پہ. انکم ظلمتم انفسکم یقیناً تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. کم کی ضمیر دو دفعہ ہے، انکم کے ساتھ پھر ظلمتم میں بھی مخاطب کا صیغہ ہے، تم نے ایسا کیا. انفسکم میں پھر کم کی ضمیر ہے جو مخاطب کے لیے آتی ہے، جس سے آپ ڈائریکٹ بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے. تو انکم ظلمتم انفسکم یقیناً تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. باتخاذکم العجل بچڑے، اتخاذ کہتے ہیں بنانا، مصدر ہے کم تمہارا، اتخاذکم تمہارا بنانا یا تمہارا اختیار کرنا. لفظی ترجمہ یہ ہوگا. العجل بچڑا، بی کو تمہارا بچڑے کو اختیار کرنا، بریکٹ میں معبود کے طور پہ آ جائے گا، یا تمہارا بچڑے کو معبود کے طور پہ بنا لینا. معبود تو معبود دونوں صورتوں میں بریکٹ میں آئے گا، چاہے اختیار کرنا اتخاذ کا ترجمہ کر لیں یا بنانے کا ترجمہ کر لیں. العجل بچڑا ترجمہ رہے گا. بی کا ہے کو، باتخاذکم العجل تمہارا بچڑے کو معبود بنا لینا. یا قومی اے میری قوم، اوپر سے اگر دیکھیں یا قومی اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم یقیناً تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. کس طرح؟ اتخاذکم العجل تمہارا بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے. فتوبوا الی بارئکم پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف جھکو، توبہ کرو. فتوبوا الی بارئکم پس تم اپنے بارئن خدا تعالیٰ کی صفت ہے. باری ہم عموماً کہتے ہیں، باری تعالیٰ بھی کہتے ہیں، اور ویسے بھی باری ان خدا تعالیٰ کے صفات میں سے صفاتی ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، پیدا کرنے والا، خالق. فتوبوا الی بارئکم پس تم اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو. فقتلوا انفسکم اور اپنے آپ کو قتل کرو. مراد یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگ جاؤ، مراد ہے فقتلوا انفسکم اپنے نفسوں کو مارو، اپنے نفسوں کو اپنے آپ کو مارو سے مراد ہے اپنے برے پہلو مارو.
اپنی برائیوں کو ختم کرو جس سے ایک برے انسان کا خاتمہ ہو جائے اور ایک اچھا انسان جنم لے. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند باریکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، عند پاس یا نزدیک، باریکم تمہارا پیدا کرنے والا. ذالکم جمع کا اشارہ کا صیغہ ہے. ذالکم یہ، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند باریکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک. فتاب علیکم، پس وہ تم پر جھکا. اس دن بھی ہم نے تفصیلی اس کو دیکھا تھا کہ تابا کا فعل اگر تابا ماضی کا پہلا صیغہ ہے، یتوبو مضارع ہے، تابا وہ جھکا یا اس نے توبہ کی، یتوبو وہ توبہ کرتا ہے یا وہ جھکتا ہے. اگر انسان کے لیے آئے تو توبہ کے معنی آتے ہیں، اگر خدا تعالیٰ کے لیے آئے تو مہربانی کے لیے آتا ہے یا فضل سے متوجہ ہونے کے لیے آتا ہے. فتاب علیکم، پس وہ تم پر فضل سے متوجہ ہوا یا وہ تم پر توبہ کو قبول کرتے ہوئے مہربان ہوا، یا سمپل وہ تم پر مہربان ہوا. فتابہ علیکم، پس وہ تم پر فضل سے متوجہ ہوا یا وہ تم پر توبہ کو قبول کرتے ہوئے جھکا. انہو یقیناً ہوا وہ التواب، بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا، الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم ہرگز تیری بات نہیں مانیں گے. لن ہرگز نہیں، نؤمن ہم ایمان لائیں گے یا ہم بات مانیں گے، لک تیری. لن نؤمن لک، ہم ہرگز تیری بات نہیں مانیں گے، حتی نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم اللہ کو ظاہری دیکھ لیں، جسمانی طور پہ ظاہر بالکل سامنے. تو جہرتاً کہتے ہیں جو فزیکلی سامنے چیز آپ کی کھڑی ہو جس کو آپ آنکھوں سے دیکھ سکیں. حتی نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم اللہ کو ظاہر طور پہ دیکھ لیں. حتی یہاں تک کہ، نرا ہم دیکھ، ویسے سمپلی ترجمہ ہوگا اگر سپلٹ ورڈ میں آئے ہم دیکھتے ہیں، لیکن حتی نرا پھر محاورے میں بنے گا یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتاً ظاہری طور پر. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس تمہیں گرنے والی بجلی نے آ پکڑا. پس اخذت پکڑ لیا، کم تمہیں، الصَّاعِقَةُ گرنے والی بجلی نے یا آسمانی بجلی نے. تو اخذت اصل میں اس میں فعل ہے جو مؤنث کا صیغہ ہے. فَأَخَذَتْ پس پکڑ لیا، کم تمہیں، الصَّاعِقَةُ آسمانی بجلی نے یا گرنے والی بجلی نے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے. ثم پھر بعثناکم ہم نے تمہیں اٹھایا. بعثنا ہم نے اٹھایا، کم تمہیں، کم ضمیر ہے، بعثنا متکلم جمع کا صیغہ ہے، ماضی کا متکلم کا، ہم نے اٹھایا. ثم پھر بعثناکم ہم نے تمہیں اٹھایا، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمام بادلوں سے، اور ہم نے بادلوں کے ذریعے تم پر سایہ کیا. ظل میں نے بتایا تھا سائے کو کہتے ہیں، پھر ظلہ اس سے فعل استعمال ہوتا ہے، ورب کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. غاد زوئے لام لام، ظلہ اس نے سایہ کیا. ظللہ ہے اصل میں تو شدہ کے ساتھ پھر ڈبل لام سنگل لام کی شکل میں آ جاتا ہے. ظلہ اس نے سایہ کیا، ظللنا ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمام بادلوں سے. وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا یا اتارا، علیکم تم پر، المن من، والسلوى اور سلوى. اس میں ہم نے تفصیلی بحث کی تھی المن کیا ہے اور السلوى کیا ہے. المن کہتے ہیں ہر وہ چیز جو بطور احسان خدا تعالیٰ کی طرف سے مل جائے، کسی بھی چیز مل جائے. میں نے بتایا تھا چونکہ حضرت موسیٰ کی قوم صحرا میں بھٹک ہوئی تھی جہاں کھانے پینے کا کچھ نہیں ملتا، صحرا میں انسان کو توقع نہیں ہوتی، ایسی جگہوں پہ خدا تعالیٰ کی طرف سے
کوئی چیز مل جانا، جیسے صحرا میں ریت میں بارش کے بعد مشرومز بہت زیادہ اگ جاتی ہیں، تو وہ المن، اس لیے کھمبیاں بھی ترجمہ اس کا کرتے ہیں، تو کھمبیاں مشرومز ہیں، تو المن بطور احسان کوئی بھی چیز ملے۔ السلوہ تیتر یا بٹیر ہے، لیکن اردو میں عام سمجھا جاتا ہے کہ من و سلوہ کیا ہے، تو من و سلوہ جو انسان کو بغیر محنت کے احسان کے طور پہ مل جائے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارے۔ کلو من طیباتی، تم کھاؤ، کلو امر ہے، جمع کا صیغہ ہے، تم سب کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں بطور رزق عطا کی ہیں، وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، وما اور نہیں ظلمو انہوں نے ظلم کیا نہ ہم پر، وما ظلمونا اور نہیں انہوں نے ہم پر ظلم کیا، تھوڑا سا اردو لحاظ سے اس کا فکر کو ہمیں سیدھا کرنا پڑتا ہے، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، نہیں اینڈ پہ آ جاتا ہے، عربی میں پہلے آیا، وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، ولیکن بلکہ کانوا وہ تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم، کانوا یظلمون وہ ظلم کیا کرتے تھے یا وہ ظلم کرتے تھے، یظلمون اکیلا آ جائے اسپلٹ ورڈ میں تو وہ ظلم کرتے ہیں، کانا کا لفظ جب لگے گا تو وہ اس کو ماضی میں لے جائے گا، ان کی ہیبٹ کو، اس کے ان کی عادات بتانے کے لیے، ان کی ہیبٹس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، جب بھی کانا کے ساتھ مضارع کا صیغہ آتا ہے، جیسے یہاں پہ کانو ہے جمع ہے، آگے مضارع کا صیغہ ہے، تو مراد ہے کہ they used to do quite often، کہ وہ اکثر ایسا کیا کرتے تھے، یہ ان کی سیکنڈ نیچر کے طور پہ ہے۔ تو وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن بلکہ کانو انفسہم یظلمون بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ اور اذ قلنا جب ہم نے کہا، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، پھر امر ہے، جمع کا صیغہ ہے، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، هذه القریہ اس بستی میں، فکلوا منہا اور فکلوا پس تم کھاؤ، منہا اس میں سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، حیث جہاں سے بھی، شئتم تم چاہو، رغدن با فراغت، وادخلوا الباب اور تم دروازے سے داخل ہو جاؤ، سجدن اطاعت کرتے ہوئے، وادخلوا الباب اور تم دروازے سے اطاعت کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، وقولوا اور تم کہو، حطۃ میں نے اس دن بتایا تھا کہ اس سے پہلے محذوف نکالتے ہیں، اور لمبی چوڑی بحث ہے تفسیری لحاظ سے، لیکن یہاں پہ ہم ترجمہ کر سکتے ہیں کہ حطۃ ان کا کہ بوجھ ہلکے کیے جائیں، حضور نے آگے ترجمہ کیا ہے کہ بوجھ ہلکے کیے جائیں، قولو تم کہو، حطۃ بوجھ ہلکے کیے جائیں، نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہیں، نغفر ہم بخش دیں گے، لکم تمہیں، خطایاکم تمہاری خطائیں، تمہاری غلطیاں، و اور سنزید المحسنین، ضرور نزید ہم بڑھائیں گے، المحسنین نیکیاں کرنے والوں کو، وسنزید المحسنین اور ہم نیکیاں کرنے والوں کو بڑھائیں گے، فبدل الذین ظلموا فبدل پس بدل دیا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، بدلہ کس چیز کو، اس کا ذکر یہاں پہ ہے، قولا بات کو، فبدل قولا پس بات کو بدل دیا، الذین ظلموا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا۔ اس لیے سیکوینس قائم رکھنا بہت ضروری ہے، عربی میں لکھنے کا اور طریقہ ہے، اردو میں اس کا ترجمہ اور طرح سے ہوگا، لیکن لفظی لحاظ سے فبدل پس بدل دیا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، قولا بات کو، غیر علاوہ، الذی جو قیل لہم ان سے کہی گئی تھی، یعنی جو بات ان سے کہی گئی تھی اس کے علاوہ ایک اور بات سے اس کو بدل دیا، مفہوماً یہ ہے،
فبدلا تبدیل کر دیا الذین ان لوگوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا قولا بات کو غیر علاوہ یعنی اس کے علاوہ الذی جو قیل لہم ان سے کہی گئی تھی فانزلنا پس ہم نے نازل کیا علی الذین ان لوگوں پر ظلموا جنہوں نے ظلم کیا رجزن عذاب من السماء آسمان سے بما اس وجہ سے کانو یفسقون کہ وہ نافرمان تھے وہ نافرمانی کیا کرتے تھے اس لیے حضور نے آگے ترجمہ کیا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے یعنی کہ ایک دفعہ کی اور بس وہ ان کی سیکنڈ نیچر کے طور پہ تھا فطرتاً ان کے اندر نافرمانی کرنا شامل تھا مانتے نہیں تھے مسلسل نافرمانی کرتے تھے اس لیے جب بھی مضارع دیکھیں اس سے پہلے کانا یا کانو کا دیکھیں لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی عادت کو ظاہر کیا جا رہا ہے میں اس آیت کو پھر کر دیتا ہوں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں آج کا نیا سبق فبدلا پس تبدیل کر دیا الذین ان لوگوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا قولا بات کو غیر اس کے علاوہ الذی جو قیل کہی گئی لہم ان سے فانزلنا پس ہم نے نازل کیا علی الذین ان لوگوں پر ظلموا جنہوں نے ظلم کیا رجزن عذاب من السماء آسمان سے بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے وَإِذِ اسْتَسْقَى استسقا لفظی ترجمہ ہے اس نے پانی مانگا آگے چونکہ قوم جمع آ رہا ہے نیشن کے معنوں میں جب موسیٰ کی قوم نے پانی مانگا استسقا از ہے یہ چونکہ آگے اگر از بھی اس کو بنا دیا جائے دال پہ سکون آ جائے جزم آ جائے تو آگے سین پہ بھی جزم ہے اور دو جزمیں جب آ جائیں گی تو پڑھا نہیں جائے گا اس لیے اس جزم کو جب عربی میں کہتے ہیں اذا حرک ساکن حرک بالکسرہ کہ جب کسی ساکن لفظ کو حرکت دی جاتی ہے تو کسرہ کے ساتھ حرکت دی جاتی ہے تو یہ بھی ساکن تھا اصل میں اذ ہے اور پھر استسقا بھی ہے الگ سے تو دو ساکن جب اکٹھے ہو جائیں گے تو پڑھے نہیں جائیں گے اس لیے پھر ایک ساکن کو کسرہ کے ساتھ حرکت دے دی جائے گی تاکہ اگلا لفظ اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے وَإِذِ اسْتَسْقَى اور جب پانی مانگا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے فَقُلْنَا ہم نے کہا اضرب تو مار بعصاک بی کو عصا سونٹا یا عصا بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے عربی کا لفظ ہے عصا لیکن واکنگ سٹک جو ہے جیسے سہارا لے کے انسان چلتا ہے چھڑی یا سونٹا کہہ لیں عصا کہہ لیں چھڑی کہہ لیں جو بھی فقلنا پس ہم نے کہا اضرب تمہار بعصاک اپنے سوٹے کو یا اپنے عصا کو الحجر پتھر پر فن فجرت ان فجرت اثنتا عشرہ 12 ہے اس لیے ان فجرت لفظی ترجمہ ہے وہ پھوٹ پڑی لیکن آگے چونکہ 12 تک آ رہا ہے چشموں کے لیے مؤنث ہے اس لیے یہاں ہم ترجمہ کریں گے فن فجرت پس پھوٹ پڑے منہ اس سے اثنتا عشرتا پورا لفظ ہے 12 عشرتن کہتے ہیں 10 کو اثنتا کہتے ہیں 2 کو 10 اور 2 12 تو اثنتا عشرتا 12 عینن چشمے فن فجرت منہ پس اس منہ سے مراد ہے ہو کی ضمیر الحجر کی طرف جا رہی ہے پتھر کی طرف جا رہی ہے یا چٹان کی طرف جا رہی ہے فن فجرت منہ پس اس پتھر سے پھوٹ پڑے اثنتا عشرتا عینن 12 چشمے قد یقیناً عالمہ پہچان لیا کلو اناسن ہر ایک قوم نے مشربہم
مشربن کہتے ہیں گھاٹ کو، پانی پینے کی جگہ کو. تو قد علم کل اناس مشربہم، یقیناً ہر ایک قوم نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو جان لیا. قد یقیناً، علم جان لیا، معلوم کر لیا، کل اناس تمام لوگوں نے، ہر گروہ نے، ہر قوم نے، مشربہم اپنے پانی پینے کی جگہ کو. با محاورہ پھر ہوگا یقیناً تمام لوگوں نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا. کلو تم کھاؤ، وشربو اور تم پیو، دونوں امر ہیں، جمع کے صیغے ہیں. کلو تم سب کھاؤ، واو اور اشربو تم پیو. یہ بھی قاعدہ بار بار آ رہا ہے کہ اگر ہم واو کے ساتھ نہیں پڑھتے اور الف ساکن ہمیں مل جاتا ہے، دو ساکنان ہو جائیں گے، یہ الف بھی ساکن ہو جائے گا، شین بھی ساکن. تو ابھی میں نے آپ کو عربی کا قاعدہ بتایا ہے کہ پھر، لیکن وہ والا قاعدہ یہاں ہر جگہ نہیں لگتا. یہاں پہ یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ساکن کے بعد جو ابھی لگتا ہے اس کے اوپر اگر کسرہ ہے تو شروع میں الف آ جائے گی. تو یہاں فتح ہے تو شروع میں یہاں پہ کسرہ آ جائے گی، اور اگر یہاں پہ ضمہ ہوتا تو شروع میں ضمہ آ جاتا. کلو یہ قاعدہ بار بار آ رہا ہے، ہم دہرا رہے ہیں تاکہ یاد ہو جائے. کلو تم کھاؤ، وشربو اور تم پیو، مر رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے، ولا تعفو اور تم نہ پھیلاؤ زمین میں، مفسدین فساد کرنے والے. تو لفظی ترجمہ تو یہ ہے تعثون تم فساد پھیلاتے ہو. لا تعثو لا نافیہ ہے، مضارع کا نون گر جاتا ہے. میں نے پہلے بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے کہ تعثون پورا فعل ہے، تعثون نون یہاں پہ نہیں لکھا گیا. کیوں؟ یہ لا نافیہ کی وجہ سے، مضارع سے پہلے جب یہ آتا ہے تو نون، مضارع کا نون گر جاتا ہے. تعثون تم پھیلاتے ہو، تم فساد پھیلاتے ہو. اگر سپلٹ ورڈ میں اکیلا آ جائے تعثون تو آپ لکھ سکتے ہیں تم پھیلاتے ہو یا تم فساد پھیلاتے ہو. فی الحال زمین میں مفسدین اٹسیلف فسادی ہیں، مفسدین فساد پھیلانے والے، فساد کرنے والے. تو پھر جب دو دفعہ آ جائے تم فساد پھیلاتے ہو، فساد کرنے والے بن کر، تو پھر اردو میں ہم اس کا کہیں گے کہ تم زمین میں فسادی بن کر فساد نہ پھیلاؤ، یا تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. ولا تعثو اور تم نہ پھیلاؤ فی الارض زمین میں، مفسدین فسادی بن کر. تو فساد پھر لانا پڑے گا. تم زمین، بدامنی حضور نے ترجمہ کیا، ٹھیک ہے، بدامنی بھی کر سکتے ہیں، تم زمین میں فسادی بن کر بدامنی نہ پھیلاؤ. تو فساد یا بدامنی ایک ہی چیز ہے. کلو تم کھاؤ، وشربو اور تم پیو، مر رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثو اور تم بدامنی نہ پھیلاؤ فی الارض زمین میں، مفسدین فسادی بن کے. اس آیت کا ترجمہ پھر کر دیتا ہوں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ اور جب موسیٰ نے مانگا، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے مانگا. استسقاء میں شامل ہے پانی مانگنا، پانی کا لفظ نہیں ہے لیکن استسقاء کے اندر ہی پانی مانگنا شامل ہے، اس لیے ساقی کہتے ہیں پانی پلانے والے کو. عام اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں ساقی، تو ساقی پانی پلانے والا. تو استسقاء اسی سے ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے. فَقُلْنَا اضْرِبْ تو ہم نے کہا تو مار. اضرب امر ہے سنگولر کے لیے. فَقُلْنَا بس ہم نے کہا اضرب تو مار، بِعَصَاكَ اپنا سونٹا، الحجر پتھر پر. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ بس اس پتھر سے پھوٹ پڑے، 12 عَيْنًا چشمے. قد علم یقیناً پہچان لیا، کلو اناسن تمام قوموں نے، تمام لوگوں نے، مشربہم اپنے پانی پینے کی جگہ کو، the watering place. کلو تم کھاؤ، وشربو اور تم پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثو اور تم بدامنی نہ پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، مفسدین فسادی بن کر، فساد کرنے والے بن کے. وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، نصبر ہم صبر لن نصبر
ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے علی طعام واحد، علی طعام واحد، ایک کھانے پر، طعام کھانا، واحد ایک، علی پر، علی طعام واحد ایک کھانے پر، فدعو لنا ربک، فدعو امر ہے، تو پکار، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب کو، ہماری خاطر تو اپنے رب سے دعا کر، یا تو ہمارے لیے اپنے رب کو بلا، یخرج لنا وہ ہمارے لیے نکالے، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس میں سے جو تنبت الارض زمین اگاتی ہے، انبتا ماضی ہے، اس نے اگایا، ینبتو وہ اگاتا ہے، تنبتو ماضی کا مؤنث کا صیغہ ہے، وہ اگاتی ہے، الارض عربی میں مؤنث ہے اس لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، تنبت الارض جو زمین اگاتی ہے، اگر متنا ہم نے اگایا تو اس لیے میں نے اس کا ماضی بھی بتا دیا، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس میں سے جو تنبت الارض زمین اگاتی ہے، تنبت وہ اگاتی ہے، الارض زمین، من بقلیہا بقل سبزی، من بقلیہا اس کی سبزیوں میں سے، وکثائہا کثاء کہتے ہیں ککڑی کو، کیوکمبر، وکثائہا اور اپنی ککڑیوں کو، اردو میں ہم اس کو ککڑی کہتے ہیں، اور ویسے کھیرا بھی کہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے ککڑی میں اور کھیرے میں، کہ اس جیسے ایک کھیرا کی طرز کی جو چیز ہوتی ہے یہاں پہ نہیں ہوتی، لیکن گرم علاقوں میں جیسے ہمارے ہوتی ہے، تر ہوتی ہے جو، اس کو ککڑی کہتے ہیں، تو کثاء اسی قسم کا کھیرے کی طرز کا پھل ہے جو عرب میں ہوتا تھا، گرم علاقوں میں ہوتا تھا، تو اس کے انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن کیوکمبر کی جاتی ہے، بقل سبزی، من بقلیہا اس کی سبزیوں میں سے، وکثائہا اور اس کی ککڑیوں میں سے، وفومیہا فومن گندم، وفومیہا اور اس کی گندم میں سے، وعدسیہا عدسن کہتے ہیں دال کو، جتنی بھی لینٹلز ہیں وہ ساری دال جو ہے، لینٹلز کا صحیح پروننسیشن شاید جو بھی ہے، وعدسیہا اور اس کی دالوں میں سے، وبصلیہا اور اس کے پیاز، بصل عام مشہور ہے، بصل پیاز کو کہتے ہیں، عموماً سرائکی میں بھی بصل پیاز کو کہتے ہیں، اس لیے تھوڑا سا چیزوں کے نام ہیں، سارے اسماء ہیں، یاد رکھنے پڑیں گے، بقل سبزی، کثاء کیوکمبر، ککڑی، فوم گندم، عدس دال، بصل پیاز۔ میں بھی اس آیت کا پھر ترجمہ کر دوں گا، ذرا ہم اس کو مکمل کر لیں۔ قالا اس نے کہا، اتستبدلون کیا، تستبدلون تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، قالا حضرت موسیٰ نے کہا، قالا میں ضمیر حضرت موسیٰ کی طرف جا رہی ہے، قالا اس نے کہا یعنی حضرت موسیٰ نے، کیا، تستبدلون تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، الذی ہوا ادنا اسے جو ادنا ہے، بالذی اس سے، ہوا خیرن جو بہتر ہے، کیا تم کم ترین چیز کو، ادنا چیز کو بہتر چیز سے تبدیل کرنا چاہتے ہو، اہبطوا مصرن تم شہر میں چلے جاؤ، اہبطوا تم نکل جاؤ، مصرن شہر میں، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ یقیناً تمہارے لیے ہے جو کچھ تم نے مانگا، فَإِنَّ پس یقیناً لَكُمْ تمہارے لیے ہے، ما جو بھی، سَأَلْتُمْ تم نے پوچھا، جو بھی تم نے مانگا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ضُرِبَتْ ڈال دی گئی، ماری گئی، جیسے کہتے ہیں اس پہ تو ذلت کی مار ماری گئی ہے، اردو محاورہ ذلت کی مار مارنا ہوتا ہے، لیکن ضربت ڈال دی گئی، اس پہ کہتے ہیں اس کے اوپر ذلت ڈال دی گئی ہے، غربت ڈال دی گئی ہے، تو دونوں طرح سے محاورے ہیں، وضربت اور ڈال دی گئی، علیہم ان پر، الذلت ذلت، والمسکنۃ اور مسکینی یا غربت،
ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی، ان پر ذلت اور مسکینی کی مار دی گئی، مار ڈال دی گئی۔ وبا وا اور باؤ وہ لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کی طرف سے، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ واپس لوٹے۔ خدا تعالیٰ کو چیلنج کیا، خدا تعالیٰ کے نبی کو اپنی خواہشات کے لیے چیلنج کر رہے ہیں اور دنیاوی چیزوں کو مانگ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ دنیاوی چیزیں مانگنا منع ہے، لیکن اپنی مرضی سے جو حضرت موسیٰ ان کو کچھ کہہ رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہمیں لے کے جا رہا ہے واپس اب فلسطین کی طرف، دیکھو تم نیکی پہ قائم رہو، وہ آگے سے خدا تعالیٰ کو یہ سمپل مانگنا نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ تو کہتا ہے تیرا رب ہے، تو اس رب کو پروف کرنے کے لیے ہمارے لیے یہ چیزیں مانگ۔ یہ غلط ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت کے طور پہ، جبکہ خدا تعالیٰ پہلے کئی مواقع پہ صحرائے سینا میں ان کو اپنے ہستی کا ثبوت دے چکا ہے۔ اس سے پہلے بھی فرمایا انزلنا علیکم المنہ والسلویٰ، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی ہم نے تمہیں صحرا میں سب کچھ دیا۔ اور پھر ان کے مطالبات بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ اپنی مرضی کی خواہشیں کر کے چیزیں مانگ رہے ہیں، پھل مانگ رہے ہیں، سبزیاں مانگ رہے ہیں، دالیں مانگ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے۔ تو اہبتو تم نکل مصر شہر میں، فإن پس یقیناً لکم تمہارے لیے ہے، ما سال تم جو بھی تم نے پوچھا یا جو بھی تم نے مانگا، وضربت علیہم اور ان پر ڈال دی گئی، الذلت ذلت، والمسکنۃ اور غربت یا مسکینی، وا اور باؤ وہ لوٹے، بغضب من اللہ اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ، خدا تعالیٰ کو انہوں نے غصہ دلا دیا، وہ لوٹے تو صحیح لیکن خدا تعالیٰ کا غضب ساتھ لے کے لوٹے۔ کیوں ایسا ہوا؟ ذالکا اس وجہ سے، انہم کہ یقیناً وہ، کانو یکفرون وہ انکار کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ جب مضارع کے ساتھ کانو آئے گا یا کانا آئے گا تو ان کی عادات کو ظاہر کرنے آئے گا کہ ایک دو دفعہ نہیں انکار کیا، عادت بن گئی تھی کہ وہ ہر بات پہ انکار کری جا رہے ہیں، حضرت موسیٰ کو ہر بات پہ ریجیکٹ کری جا رہے ہیں اور نئے سے نئے مطالبے کری جا رہے ہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ کہتا ہے یہ جو میں اوپر بیان کیا کہ ان پر ذلت اور مسکینی کی مار ماری ڈالی گئی اور وہ خدا تعالیٰ کے غضب کے ساتھ واپس لوٹے، اس کی وجہ یہ ہے ذالکا یہ اس وجہ سے تھا، بِأَنَّهُمْ کہ یقیناً وہ کانو یکفرون وہ انکار کرتے تھے، وہ کفر کرتے تھے، بِآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور نبیوں کو قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ نبیوں کو قتل کرنے سے مراد ہے نبیوں کی تعلیم کو قتل کرنے کی کوشش کرنا، وہ تعلیم جو لے کے آئے تھے گویا وہ نبی کو اٹھنے نہیں دینا چاہتے تھے کہ یہ زندگی ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچانا دنیا میں میری زندگی ہے، یہ زندگی نہیں ہم جینے دیں گے، تو وہ ان کے مشن کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور وہ نبیوں کو قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے یا وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر الحق ناحق طور پہ، ذالکا یہ اس وجہ سے تھا، یعنی ان کا فعل اللہ تعالیٰ کی آیات کو ریجیکٹ کرنا، ان کا انکار کرنا اور نبیوں کو ناحق طور پہ قتل کرنے کی کوشش کرنا، یہ اس وجہ سے تھا۔ یہ ذالکا اسم اشارہ اس کو سم اپ کرے گا، ذالکا یہ اس وجہ سے تھا، بما عصوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، بما اس وجہ سے، ذالکا بما عصوا یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے، یعتدون اعتدا اس نے زیادتی کی یا وہ حد سے بڑھ گیا، یعتدون مضارع جمع کا صیغہ ہے، وہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں یا وہ لمٹس کو کراس کر جاتے ہیں، کانو یعتدون وہ حد سے بڑھنے والے تھے، وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ لمبی آیت ہے، میں ایک دفعہ پھر اس آیت کو کر دیتا ہوں، اور اذ جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، علی پر، طعام کھانا، واحد ایک، علی طعام واحد ایک کھانے پر،
فَدْعُ لَنَا، پس تو ہمارے لیے دعا کر، ربّ کا اپنے رب سے، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس میں سے جو، تنبت الارض جو زمین اگاتی ہے، اب آگے وہ ساری چیزیں بیان ہوگی جو زمین اگاتی ہے. کیا کیا زمین اگاتی ہے؟ من باقلیہ، من باقلیہ اس کی سبزیوں میں سے، وقثائیہ اور اس کی ککڑیوں میں سے، وفومیہ اور اس کی گندم، وعدسیہ اور اس کی دالیں، وبصلیہ اور اس کے پیاز. یہ ساری چیزیں جو ہیں تو ہمارے لیے مہیا کر. قالا حضرت موسیٰ نے کہا، اتستبدلون کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، الذی ہوا ادنا اس چیز کو جو کہ ادنا ہے. دنیا کی نعمتیں جو بھی ہوں خدا تعالیٰ کی تعلیم کے سامنے بہرحال وہ ادنا ہے. پہلے یہ تھا کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے اس کو مانو، خدا کو پہچانو، پہلے خدا کی ہستی کا تو پورا ثبوت حاصل کر لو، پہلے ایمان تو پوری طرح لے آؤ، پھر یہ دنیاوی چیزیں تو آٹومیٹک مل جانی ہیں. اس کے لیے دعا کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دنیاوی چیزوں کے لیے بھی، لیکن جب انسان کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے فکر پڑ جاتی ہے پھر دنیا کی نعمتیں پھر آٹومیٹک اس کے پیچھے پیچھے آنے لگ جاتی ہیں. تو اس کے لیے اس لیے فرمایا کہ تم ادنا چیز کی طرف پڑے ہوئے ہو، بہتر چیز کو چھوڑ کے بہتر خدا تعالیٰ پہ ایمان لانا ہے. ادنا چیز کو چھوڑو، بہتر کو پکڑو. چھوٹی جو ادنا چیز ہوتی ہے وہ آٹومیٹک فالو کرتی ہے اس اعلیٰ چیز کو. الذی قالا اس نے کہا، اتستبدلون کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، الذی ہوا ادنا اس چیز کو جو ادنا ہے، بالذی اس سے، ہوا خیر جو بہتر ہے. اہبطوا مصرا تم شہر میں چلے جاؤ، فإن پس یقیناً لکم تمہارے لیے ہے، ما سألتم جو بھی تم نے پوچھا ہے، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وضربت اور ڈال دی گئی، علیہم ان پر، الذلۃ ذلت، والمسکنہ اور غربت اور مسکینی، اور باؤ وہ واپس لوٹے، بغضب من اللہ اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ، اور باؤ وہ لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کی طرف سے. ذالک یہ اس وجہ سے تھا، بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ کہ یقیناً وہ انکار کرتے تھے. ذالک یہ اس وجہ سے تھا، بِأَنَّهُمْ کہ یقیناً وہ، کانو یکفرون وہ انکار کرتے تھے، بِآیاتِ اللہ اللہ کی آیات کا، اللہ کے نشانات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور وہ نبیوں کو قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے، بغیر الحق ناحق طور پر. ذالکا بما عصوا ذالکا اس میں یہ اس وجہ سے تھا. ذالکا پھر اسم اشارہ ہے جو اوپر والی ان کی حرکت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کیوں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اور کیوں نبیوں کو قتل کرنے کی کوشش کی. اس وجہ سے بما عصوا کیونکہ وہ نافرمان تھے، انہوں نے نافرمانی کی، وکانو یعتدون اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے. تو جب انسان میں نافرمانی آ جائے اور اطاعت نکل جائے اور وہ لمٹس کو کراس کرنے والا بن جائے، پھر ہر چیز اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہے. پھر وہ کسی بھی ہستی کے اوپر، چاہے وہ نبی ہو، خلیفہ وقت ہو، کسی کے اوپر بھی بات کرتے ہوئے اس کے دل میں ذرا خوف پیدا نہیں ہوتا. ان الذین یقیناً وہ لوگ، ان یقیناً الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، ان الذین آمنو یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہو گئے، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور حضور نے اس کا ترجمہ کیا ہے الصابی میں دیگر الہی کتب کے ماننے والے. صابی اصل میں کہتے تھے عرب میں ہر وہ اس شخص کو جو اپنے واحدات کے دین کو بدل دے، اس کو صابی کہتے تھے. اس لیے اگر آپ اور ترجمے پڑھیں گے، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کا یہ ہمارے سامنے اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، تو یہ بھی مختلف ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے اس کا صابی ترجمہ کیا اور فٹ نوٹ میں پھر اس کا لکھا ہے
کہ صابی کہتے ہیں ہر وہ شخص، عرب صابی کہتے تھے ہر اس شخص کو جو اپنے باو اجداد کا دین تبدیل کر لے. اس لیے عام بعض ابتدا میں بعض مسلمانوں کو بھی کہتے تھے یہ تو صابی ہو گیا، یعنی اس نے اپنے باو اجداد کا دین چھوڑ دیے اور ایک نئے دین میں داخل ہو گیا. صابئین اس کا صابی ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، اور اصابئین دیگر الہی کتب یعنی خدا تعالیٰ کی دیگر کتابوں کو ماننے والے لوگ جتنے بھی دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں. ان الذین یقیناً وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور صابی. تو صابئین میں اصل میں یہودی مومنین یہودی اور عیسائیوں کے علاوہ باقی تمام مذاہب جتنے بھی باقی لوگ تھے ان سب کو صابئین میں شامل کر دیا. اس لیے حضور نے اس کا ترجمہ دیگر الہی کتب کے ماننے والے کیا کہ مومنین کے علاوہ یہودی اور عیسائیوں کے علاوہ باقی بھی جتنے باقی مذاہب کے لوگ تھے وہ سب صابئین میں آ گئے. تو خدا تعالیٰ کہتا ہے مومن ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو یا باقی کسی بھی الہی کتب کے ماننے والے لوگ ہوں، من آمن باللہ جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لائے گا، من آمن باللہ جو بھی اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور اس نے نیک عمل کیا ہو، وعمل اور اس نے عمل کیا صالحا نیک، فلہم پس ان کے لیے اجرہم ان کے اجر ہیں، عند ربہم ان کے رب کے پاس، عند پاس ربہم ان کے رب کے، ولا خوف علیہم ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یحزنون وہ غم کرتے ہیں یا غمگین ہوتے ہیں. پھر اس آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں. ان الذین آمنوا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور دیگر کسی بھی الہی کتب کے ماننے والے لوگ، من آمن باللہ جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور وہ نیک عمل بھی کرے. صرف ایمان لانا ضروری نہیں ہے بلکہ نیک اعمال بھی ضروری ہے. فلہم اجرہم عند ربہم بس ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، ولا خوف علیہم اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو آج ہم انشاءاللہ ادھر ہی فنش کریں گے، کل آگے پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.